ایک مسئلہ جو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے اور واقعاً اس کی ہمارے معاشرے میں بڑی ضرورت ہے اور اس پر ہمیں غور کرنا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ آپ توجہ سے سنیے اور پھر میں عرض کروں گا کہ اگر یہ مسئلہ نہ سمجھ میں آئے تو پھر مجھ سے خود پوچھ لیجئے گا، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ انسان پھر اس مسئلے کو جا کر کہیں اور پوچھنے لگے اور پھر جب مسئلے ٹکرانے لگ جائیں تو پھر اس کے بعد اعتراضات شروع ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی قوم میں اعتراض نہیں چاہیے ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم مرجع کے فتوے کے زیر سایہ آگے بڑھے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کی یہ جو کلاسز ہوتی ہیں، آج صرف ممبئی میں نہیں ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اور یہ 2 سال کی آن لائن کی کلاسز کے نتیجے میں اب الحمدللہ بامبے میں رہنے والا قم میں درس پڑھ رہا ہے، حتیٰ لکھنؤ میں رہنے والا بامبے والوں سے درس پڑھ رہا ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے آیت اللہ العظمیٰ اغیثی ثانی حفظہ اللہ تعالیٰ سے، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ آیت اللہ العظمیٰ اغیثی ثانی سے جو پوچھا گیا ہے میں وہ بتا رہا ہوں، بقیہ مراجع کے تھوڑے سے ڈفرینسز ہیں، میں جو فتویٰ بتا رہا ہوں وہ آیت اللہ العظمیٰ اغیثی ثانی کا مسئلہ بیان کیا ہوا ہے، اور اس مسئلے پر ان برادران کو عمل کرنا ہے کہ جو اسلامک کلاسز یا قرآنک کلاسز کا پروگرام رکھتے ہیں، یہ ان کی زیادہ اہم ذمہ داری ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان قرآنی کلاسز میں، ان قرآن کے برناموں میں کسی مرد کی کلاس میں کوئی خاتون قرآن پڑھ کر سنا سکتی ہے یا نہیں سنا سکتی ہے؟ سوال متوجہ ہوئے؟ قرآن مجید کی کلاس ہو رہی ہے، اس میں ایک ٹیچر ہے جو مرد ہے، وہ سارے بچوں کو، سارے مردوں کو قرآن سکھا رہا ہے، اور اب جب سے یہ آن لائن کا سسٹم شروع ہوا ہے اس میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں، تو اگر صرف سن رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی موقع پر خاتون کو پڑھنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے قرآن کی کلاس ہے تو اس کلاس میں خاتون کو پڑھنا ہوگا، اس کلاس میں خاتون کو امتحان دینا ہوگا، اس کلاس میں خاتون کو اپنے ٹیچر کے سامنے قرآن کی تلاوت کو سنانا ہوگا۔ آیت اللہ العظمیٰ اغیثی ثانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس عمل کے لیے جو آغا کا فتویٰ ہے، سنیے آپ، آغا نے جواب میں لکھا ہے کہ اگر یہ جانتی ہے خاتون کہ اس کی آواز کو مرد سن رہا ہے تو پھر اس کے لیے اپنے قرآن کی آواز کو سنانا جائز نہیں ہے۔ وہ قرآن کی آواز کو اگر سنا رہی ہے تو خواتین کو سنائے گی۔ مردوں کے بارے میں اگر پتا ہے کہ اس کا قرآن سننا ہے، جیسے ہوتا ہے آج کے زمانے میں، اگر مثلا زوم کے اوپر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ کو تو نہیں پتا ہے کہ مرد سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے، تب تو خاتون بچ جائے گی، لیکن اگر اسے پتا ہے کہ اس گروپ میں مرد ہے جو میری آواز کو سن رہا ہے تو پھر اس خاتون کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا وہ مرد سن لے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ جانتی ہے کہ وہ اپنی آواز کو، ظاہر ہے کہ جب قرآن پڑھے گی یہ خاتون، جیسے مرد بھی پڑھتا ہے، بولنا اور ہوتا ہے، قرآن مجید کا پڑھنا اور ہوتا ہے، ذرا آواز کو انسان باریک بناتا ہے، ذرا آواز کو خوبصورت بناتا ہے، مرد کا مرد کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی کام ایک خاتون کر رہی ہے، اپنی آواز کو باریک بنا رہی ہے، اپنی آواز کو نازک بنا رہی ہے، اپنی آواز کو خوبصورت بنا رہی ہے تاکہ سامنے والا جو سنے تو خدا نخواستہ اس کے اندر بھی کسی قسم کا غلط جذبہ اگر پیدا ہو رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے یہ کام کرنا حرام ہو جائے گا۔ یہ توجہ رہے، مسئلہ آپ تک میں نے پہنچا دیا، اور اگر خدا نخواستہ یہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، اس سے پہلے کہ کوئی ڈسکشن، کوئی آپس میں اختلاف ہو، اس مسئلے کو پہلے سمجھ لیجئے گا، اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی آپس میں بحث مباحثہ کیجئے گا۔ لہٰذا وہ برادران جو اسلامک کلاسز لیتے ہیں یا اسلامک کلاسز جوائن کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، خواتین کا قرآن پڑھنا، اس قرآن کو صرف خاتون سنے گی،
بالارادہ کسی مرد کو سنانے کے لیے قانون کے طور پہ شرعی طور پر یہ قرآن مجید کو نہیں سنا سکتی۔ اور جب ایک خاتون قرآن مجید کا امتحان دے رہی ہے ایک مرد کو، کس کو سنا رہی ہے؟ ایک مرد کو سنائے گی، لہٰذا اس کے لیے یہ قرآن مجید کا سنانا صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات پر ہمیں توجہ دینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید ہم پڑھیں لیکن قرآن مجید کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کو ہم ناراض کر رہے ہوں۔ مل جل کے آپ صلوات بھیج دیں۔